This hourly clock is brought to you by New and improved Jazz Cash app. अब और भी बेहतर। Jazz Cash, दुनिया को बता दो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहां शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों की मुशावरत की जाएगी। डेडलॉक आता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाली जो पार्लिमानी कमेटी है वहाँ ये मामला रेफर होगा। जब तक नए चेयरमैन नहीं अपॉइंट होंगे तो जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन है वो कंटिन्यू किए जाएंगे। चेयरमैन नैब के तकर्री के कानून में तरामीम का मुसव्वदा तैयार, कल वजीर आजम को पेश किया जाएगा। वजीर कानून फरूक नसीम के ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाएगी। अगर डेडलॉक हुआ तो फैसला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में भी इत्तफाक न हुआ तो मौजूदा चेयरमैन काम जारी रखेंगे। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत नाकाबिल तौसीक की शिक भी खत्म की जा रही है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान कहते हैं नए कानून पर चेयरमैन को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को होगा। नए कानून पर नैब अदालत को मुल्जिमान को जमानत देने का इख्तियार होगा। हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे अगले चेयरमैन की तैनाती के लिए। एक ऐसे आदमी से कंसल्टेशन करते हैं जिसके ऊपर कोई इल्जामात नहीं, शायद अपोजिशन के पास ऐसा बंदा भी कोई नहीं है। चेयरमैन नैब के मामले पर शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं होगी। ऑर्डिनेंस कल आएगा जो तैनाती से मुताल्लिक कानूनी सुकम दूर कर देगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन वाकई मुशावरत चाहती है तो अपोजिशन लीडर तब्दील कर ले। ऐसे आदमी से बात करेंगे जिस पर कोई इल्जाम ना हो। क्या चोर से पूछें अगला चेयरमैन नैब कौन होना चाहिए। अपोजिशन को हुकूमती इंतखाबी इस्लाहात पसंद नहीं तो अपनी ले आए। जलसों में रोने धोने के बजाय पार्लियामेंट में भी अपना किरदार अदा करें। कानून नहीं कि कमेटी तहकीकात कर सके। चेयरमैन नैब ने कोई कार्रवाई की है जब से ये रिपोर्ट आई है? चेयरमैन नैब के तो अपने नीचे ब्रॉड शीट का केस है, इसमें कोई आदमी जेल नहीं गया। कानून कहता है चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी नहीं हो सकती। मामले पर वजीर आजम मुशावरत से इंकारी हैं। वुज़रा तौसी के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर रहे हैं। सदर में मुमलिकत दस्तखत को तैयार बैठे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पेंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद के साथ वही सलूक होना चाहिए जो नवाज शरीफ के साथ हुआ। जेल में डालकर तफ्तीश की जाए। हमजा शहबाज बोले काबीना के जिन अरकान के नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। चेयरमैन नैब के मामले पर मुशावरत न की गई तो लाए अमल बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इलाकाई सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तेजी से बदलती सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में तफसीली बातचीत। शुरका का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिशें नाकाम बनाने का आज़म। कहा कुर्बानियों से हासिल अमन और इस्तेहकाम को तबाह करने की साजिश नाकाम बना देंगे। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में भारतीय फौज के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का नोटिस दिया गया। जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स केस में आए उनकी तहकीकात होंगी। तहकीकाती सेल कायम कर दिया। शफाफ इंक्वायरी होगी। पेंडोरा पेपर्स पर वजीर आजम इमरान खान ने दो टोक कह दिया। बोले केसेस नैब, FIA और FBR को भेजे जाएंगे। तहकीकात में जो क्लियर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।
سینیٹر فیصل واڈا کا خود کو احتساب کے لیے پیش کرنے کا اعلان. کہتے ہیں پنڈورا پیپرز کی انکوائری کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں. درخواست ہے انکوائری ٹیم 14 گھنٹے روزانہ کام کر کے 5 دن میں نتیجہ دے. آغاز مجھ سے کریں اور ٹیسٹ کیس بنائیں. وفاقی کابینہ کا آئندہ انتخابات نئی مردم شماری کے تحت کرانے کا فیصلہ. فوج کی تعیناتی سمیت 7ویں مردم شماری کرانے سے متعلق تجاویز جزوی طور پر منظور. مردم شماری کے طریقہ کار میں بعض تجاویز پر MQM کی مخالفت. مردم شماری کے لیے ڈیفیکٹو طریقہ کار اپنانے کا مطالبہ. MQM نے مجموعی طور پر مردم شماری کی سفارشات کے حق میں ووٹ دیا. حکومت سازشوں میں لگی ہوئی ہے. اگر صاف الیکشن کل بلایا جائے تو پیپلز پارٹی کی حکومت آزاد کشمیر میں ہوگی, چاروں صوبوں میں ہوگی. کٹ پتلی حکومت سازشوں میں لگی ہوئی ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں شفاف الیکشن کل ہوں تو پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. ہر جیالے کو جیل جانا چاہیے, وہاں ٹریننگ ہوتی ہے. سلیکٹڈ اور کٹ پتلی سے حساب لینا ہے. جیالے آخری جنگ لڑنے کے لیے تیار رہیں. ہم نے آمروں سے مقابلہ کیا. کٹ پتلی کی کوئی حیثیت نہیں. اگلا وزیر اعظم جیالہ ہوگا. It's the illicit flow of money from the poor countries, from the developing countries, to richer capitals, to tax havens, to haven destinations. According to the Fact Eye panel, $7 trillion are parked in these tax havens and haven destinations. غریب ملکوں سے امیر ممالک میں رقوم کی غیر قانونی منتقلی اہم مسئلہ ہے. فیکٹ آئی پینل کے مطابق ٹیکس کی ان محفوظ پناہ گاہوں میں $60 ٹریلین چھپائے گئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کے تحت ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ ورلڈ لیڈر سمٹ سے خطاب. کہا ہر سال ترقی پذیر ملکوں سے $1 ٹریلین غیر قانونی طور پر منتقل ہو رہے ہیں. اس لوٹ مار کی وجہ ترقی پذیر ملکوں کی بدعنوان اشرافیہ ہے. اسلام آباد میں نیشنل لائسنسنگ امتحانات کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج ختم کرنے کا اعلان. صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب ڈاکٹر مدثر کہتے ہیں پرامن احتجاج کر رہے تھے, کسی نے ہم سے مذاکرات نہیں کیے. پہلے ہمارے گرفتار ڈاکٹرز رہا کیے جائے پھر مذاکرات ہوں گے. وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں بغیر امتحان کسی کو ڈاکٹری نہیں پکڑا سکتے. ڈاکٹرز کے احتجاج کو عوامی پذیرائی نہیں مل رہی. احتساب عدالت کا ٹرائل قانون شکنی اور سیاسی انجینئرنگ کی مثال ہے. ایون فیلڈ ریفرنس اپیل میں مریم نواز نے جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا. سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی تقریر کا بھی حوالہ. سابق جج کے سپریم کورٹ میں جمع جواب بھی مریم نواز کے جواب کا حصہ. موقف اپنایا کہ جج ارشد ملک کی ویڈیو نواز شریف اور خاندان کے خلاف کیس میں اہم ثبوت ہیں. رجسٹرار آفس کے اعتراضات. آرمی چیف سے سعودی بحریہ کے کمانڈر کی ملاقات. باہمی دلچسپی, علاقائی سیکیورٹی, فوجی اور میری ٹائم تعاون پر تبادلہ خیال. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا پاکستان اور سعودی عرب کے گہرے, قریبی اور تاریخی تعلقات ہیں جو مضبوط پارٹنرشپ میں بدل چکے ہیں. ملاقات میں افغان صورتحال, خطے میں امن استحکام کی کوششوں پر بھی گفتگو. سعودی امیر البحر کا دیرپام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ. دونوں جانب سے باہمی دفاعی سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق. سعودی بحریہ کی کمانڈر کی جنرل ندیم رضا سے بھی ملاقات. افغان امن عمل کے لیے مسلح افواج کے کردار کی تعریف کی. پاک فوج کی مختلف کور کے افسران اور جوانوں کو اعزازات دینے کی تقاریر. منگلا کور کے 214 افسران اور جوانوں کو کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل طاہر شمشاد نے اعزازات دیے. کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عبدالعزیز نے 24 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری,
34 کو تمغہ امتیاز ملٹری اور 20 شہید جوانوں کو تمغہ بصالت سے نوازا۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود نے ایک افسر کو ستارہ امتیاز ملٹری، 14 افسران کو تمغہ امتیاز ملٹری اور 26 اہلکاروں کو تمغہ بصالت دیے۔ اپوزیشن نے ہر نان ایشو پر 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی کوشش کی، بدقسمتی سے ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے نہ پروگرام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے لاہور کے پارٹی اراکین اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز اور کارکنان کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس، پنجاب کے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے مجوزہ مسودے کا جائزہ لیا گیا۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ ناز شاہ کے اعزاز میں زلفی بخاری کا اسلام آباد میں عشائیہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر قاسم سوری کی شرکت، وفاقی وزراء، برطانوی ہائی کمشنر، گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرمین SECP بھی عشائیے میں موجود تھے۔ سندھ حکومت کو فوری گندم ریلیز کا کہیں، وزیر اعظم نے وزارت بین الصوبائی رابطہ کو ہدایت کر دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں سندھ میں گندم کی قیمتیں ملک بھر میں سب سے زیادہ ہیں۔ سندھ کابینہ نے 15 اکتوبر سے فی من گندم 1950 روپے پر جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ میرا نام صدق ہے۔ آج سے 3 سال پہلے میری ساجد سے شادی ہوئی تھی۔ ساجد نے مجھے طلاق دی، طلاق دینے کے بعد میرا حلالہ کروایا، حلالہ کروانے کے بعد خود دوسری شادی کر رہا ہے۔ اس وجہ سے مجھے غصہ تھا، میں نے تیزاب پھینک دیا اس پہ۔ لاہور کے علاقے شیرا کوٹ میں خاتون نے سابق شوہر پر تیزاب پھینک دیا، ملزمہ گرفتار۔ پولیس کے مطابق 1 ہفتے قبل سابق شوہر نے دوسری شادی کی، ملزمہ نے بھکاری کا روپ دھار کر سابق شوہر پر تیزاب پھینکا۔ کامیڈی کنگ عمر شریف کی میت جرمنی سے پاکستان کے لیے روانہ۔ جرمنی میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر فیصل کا ٹویٹ، لکھا عمر شریف کی میت پاکستان